تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، جس کے گرد و نواح کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنایا ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو، تاکہ ہم دکھائیں انہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنی نشانیوں میں سے. انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہی سننے والا دیکھنے والا ہے. یہ معراج کا تذکرہ ہے، آپ سمجھ گئے. لیکن معراج کے پہلے سفر کا ذکر یہاں پر ہے. باقی سفر جو وہ آپ کو سورہ نجم میں ملے گا کہ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں کا مشاہدہ فرمایا. تو وہاں ظاہر ہے کس اعتبار سے ہے، وہ معراج ہی کے اعتبار سے ہے. وہ لوگ جو سرے سے انکار کر دیتے ہیں کہ قرآن مجید میں یعنی آسمانی معراج کا تذکرہ ہی نہیں ہے، تو ان کو بتانے کے لیے آپ کو بھی علم ہونا چاہیے کہ سورہ نجم میں باقاعدہ اس کا بھی ذکر موجود ہے. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اس کتاب کو بنا دیا بنی اسرائیل کے لیے رہنمائی کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کسی اور کو کارساز نہ ماننا. ذریۃ من حملنا مع نوح، تم اولاد ہو لوگوں کی جنہیں سوار کیا تھا ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں. انہ کان عبدا شکورا، بے شک نوح بڑے شکر گزار بندے تھے. وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. اور ہم نے متنبع کر دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب کے اندر، تورات کے اندر، کہ تم ضرور فساد مچاؤ گے زمین پر 2 مرتبہ اور ضرور سرکشی کرو گے، بڑی سرکشی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، تو پھر جب ہمارے پہلے وعدے کا وقت آیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، تو ہم نے مسلط کیے تم پر اپنے ایسے سخت جنگجو بندے. فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، کہ جو گھس گئے تمہاری تلاش میں پورے ملک کے اندر. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہا. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ، یہ تاریخی واقعات ہیں. 2 بڑے حملے ہوئے ہیں بنی اسرائیل پر. ایک تو رومن جنرل جو تھا ٹائٹس، وہ آیا، اس نے ان سے اینٹ بجائی. اور دوسرا اس سے پہلے نبوکڈنیزر آیا، یعنی روم سے، اس نے آ کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی. تو ان دونوں کا ذکر ہے یہاں پر. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، پھر ہم نے باری تمہاری طرف لوٹا دی. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم نے مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے تعداد میں تمہیں بہت زیادہ کر دیا. إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، دیکھو اگر تم بھلائی کرو گے تو ہم بھی، تو أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، تو اپنے نفع کے لیے بھلائی کرو گے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برائی کرو گے تو وہ بھی تمہارے لیے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر ہمارے دوسرے وعدے کا وقت آیا تو کیا ہوا؟ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تو ہم نے تم پر دوسرا دشمن مسلط کیا. کیوں؟ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے. وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہ مسجد اقصیٰ میں داخل ہوں جیسے پہلی مرتبہ ایک دوسرے جنگجو داخل ہوئے تھے. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور وہ تباہ کر دیں ہر چیز کو جس پر بھی وہ غلبہ پائیں بری طرح سے. عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ. اچھا اب کیا ہے؟ اب یہ تیسرا دور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے اور بنی اسرائیل کو دعوت دی جا رہی، بندے بن جاؤ. عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، کیا عجب کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور سن لو کان کھول کر، اگر تم نے پھر وہی کچھ کیا تو ہم بھی وہی کچھ دہرائیں گے جو ہم نے تمہارے ساتھ کیا تھا. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے بنایا ہے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور یہ خوشخبری دیتا ہے ان ایمان والوں کو جو اچھے عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، رہے وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، آتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کیا ہے. سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا رکوع جو ہے، ذرا توجہ سے پڑھیے گا، اس میں بہت اعلیٰ جو حقائق ہیں علمی وہ ان میں بیان کیے گئے ہیں.
فرمایا وَيَدُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاهُ بِالْخَيْرِ، انسان بڑا بیوقوف ہے کہ وہ خیر کو چھوڑ کر شر کی دعا مانگتا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کیوں کہ انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے، یعنی مانگتا ہے اللہ سے مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے دے دے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ذرا کچھ دیر کے بعد بہت کچھ رکھا ہوا ہوتا ہے. وہ جو کہا اقبال نے کہ تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی تھا. تو وہ کیا ہے؟ ہماری جلد بازی. آگے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، ہم نے بنایا رات اور دن کو دو نشانیاں. فَمَحَوْنَا آیَتَ اللَّيْلِ، تو ہم نے بنا دیا، محو کر دیا رات کی نشانی کو. وَجَعَلْنَا آیَتَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن کر دیا. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو، یعنی معاشی جد و جہد کرو. معاشی طور پر انسان کو جو بھی ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ انسان کا حق نہیں ہے. آگے اس کی وضاحت دیکھیے گا، اگلی آیت میں آ رہی ہے لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. اور رات اور دن ہی سے کیا ہوتا ہے؟ دن بنتے ہیں، ہفتے بنتے ہیں، مہینے بنتے ہیں، اور پھر سالوں کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے. تو یہ فائدہ ہے یہ دو نشانیوں کا، رات اور دن کا. ایک اور وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کی پوری پوری تفصیل بیان کر دی ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے لٹکا دیا اس کی تقدیر اس کی گردن میں. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہم نکالیں گے اس کو دکھانے کے لیے روز قیامت وہ ڈاکیومنٹ، اور وہ پائے گا اسے جیسے کھلی ہوئی کتاب کی مانند. یعنی انسان اپنے گریبان میں جھانکے تو آج بھی اس کو پتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، کتنے پانی میں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کا باغی اور اس کے غصے کا وکٹم بننے والا ہے. اقرا کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. قیامت کے دن جب وہ اعمال نامہ ہمارے سامنے آئے گا تو کہا جائے گا اقرا کتابک، ذرا پڑھنا اپنا اعمال نامہ، آج تو خود ہی اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو کوئی بھی ہدایت کو فالو کرے گا تو اپنے ہی بھلے کو کرے گا. ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اڈاپٹ کرے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، یہ بہت عام اصول بیان کیا کہ ہم کسی قوم کو ہلاکت سے دوچار نہیں کرتے جب تک ہم ان میں ایک رسول مبعوث نہ کر لیں. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. میں نے شاید پرسوں یا اس سے اگلے روز آپ کو یہ مترفین کا لفظ نوٹ کروایا تھا کہ یہ قرآن مجید کی ایک خاص اصطلاح ہے، کھاتے پیتے لوگ. فرمایا کہ جب ہم کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اس کے کھاتے پیتے لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ نافرمانی کریں. فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہ ملک میں نافرمانی کرتے ہیں. فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، کہ چسپا ہو جاتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اور پھر ہم اس کو پوری طرح برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ، یعنی آج ہم جو چیز دیکھ رہے ہیں وہ کھاتے پیتے لوگوں کے حساب سے دیکھیے کہ کم سے کم اب پاکستان کا ہر شہری کم و بیش جانتا ہے کہ سود حرام ہے. لیکن یہ سود کس کا کھیل ہے؟ یہ سرمایہ داروں کا کھیل ہے. عام جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں اور جو بیچارے غرباء ہیں، ان کا پیسہ اکٹھا کر کے ان کو اور غریب بنا کر بینک جو ہے وہ پیسہ سرمایہ داروں کو دیتا ہے، جس کے پاس پہلے بھی 2 فیکٹریاں ہیں کہ وہ 2 فیکٹریاں اور لگا لے اور پیسے کو ڈیویلیویٹ کر دے، اور غریب آدمی کو بے وقوف بناتا ہے بینک کہ تم نے ہمیں 100 دیے تھے، ہم نے تمہیں 110 واپس کر دیں. جبکہ اس 100 روپے کی اصل ویلیو جو 1 سال پہلے تھی اس سے بھی کم ہو گئی. 1 سال پہلے جو شے وہ 85 روپے میں خرید سکتا تھا اب وہ 100 میں بھی نہیں خرید سکتا، حالانکہ دیے اس کو 110 دیے گئے ہیں. تو ڈی ویلیویشن، یعنی یہ بڑا ڈبل گیم ہے سرمایہ داروں کا کہ وہ غریب آدمیوں کو بے وقوف بنانے کے لیے
ان کو ڈی ایل ایس الاؤنس بھی دیتے ہیں اپنے ملازمین کو، حالانکہ مہنگائی پیدا کس نے کی تھی؟ انہی سرمایہ داروں نے، انہی کھاتے پیتے لوگوں نے۔ تو ان کا فساد، الفاظ بڑے سخت ہیں لیکن ذرا پھر پڑھیے گا اس کو کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَّرْنَا مُتْرَفِيهَا، جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم ہلاک کریں کسی بستی کو تو ہم حکم دیتے ہیں مترفیہا، اس کے کھاتے پیتے لوگوں کو، فَفَسَقُوا فِيهَا، تو اس میں وہ نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں اور کسی صورت میں نافرمانی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آپ بات کریں سود کی تو آپ کو بیوقوف کہیں گے، اور بس چلے گا تو آپ کو جان سے مار دیں گے کہ یہ سود کے خلاف بولتا ہے، بینکاری کے خلاف بولتا ہے، یہ ملک کے خلاف بغاوت کر رہا ہے۔ یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ پیٹ میں درد کیا ان کے؟ اور سرمایہ داری نظام جو ہے وہ باقاعدہ قانون کے ذریعے سے مسلط کیا جا رہا ہے۔ اب کیا بات ہے جی، تنخواہیں جو ہیں وہ سب کے سب لوگوں کو وہ بینک کے تھرو دی جائیں۔ اب ایک غریب آدمی کے جو 10,000 روپے تنخواہ لیتا ہے، اس کو بھی چیک کے ذریعے سے جب سیلری ملے گی تو وہ 1-2 ہزار کم سے کم، اور پھر سال کے بعد 10,000 15,000، کچھ سالوں کے بعد وہ بیچارہ اس امید سے کہ میں ایک گھروندہ بناؤں گا، وہ پھر 1 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ جمع کرتا رہتا ہے، لیکن وہ 2 لاکھ جو ہیں ان سے وہ 1 مرلہ زمین بھی نہیں خرید سکتا اس نظام کی وجہ سے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی بستی کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، تو اس کے سرمایہ داروں کو حکم دیتا ہے کہ وہ زمین میں نافرمانی کریں اللہ تعالیٰ کی، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ پوری کی پوری بستی جو ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مستحق ہوتی ہے۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اور ہم اس کو بالکل تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ، اور دیکھ لو کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں، من بعد نوح کے بعد، وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کو دیکھنے کے لیے، ان سے خبردار رہنے اور دیکھنے کے لیے کافی ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ بڑے اہم مضمون آپ کو اس رکوع کے اندر ملیں گے۔ آگے چلیے، من کانا یرید العاجلۃ، اب ہماری آبزرویشن ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے، شاید یہ احساس ہمیں نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کو ملتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں کیا ہوتا ہے۔ آپ کوالیفیکیشن کے اینگل سے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ ڈبل پی ایچ ڈی کو بھوکا مار کے دکھاتا ہے۔ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ فیصل آباد شہر وہ ہے کہ جس میں آج سے 50 سال پہلے بھی پی ایچ ڈیز کی تعداد سب سے زیادہ تھی۔ ایگریکلچر یونیورسٹی، اس میں ہر ڈپارٹمنٹ میں کئی پی ایچ ڈی۔ ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ، اس میں کئی پی ایچ ڈی، ساتھ ہی نیاب، اس میں کئی پی ایچ ڈی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھایا یہاں پر کئی پی ایچ ڈی جو ہے وہ بھوکے مرے، اور کئی چٹے ان پڑھ جو ہے وہ ارب پتی بنے، یعنی اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل فرمایا، اور وہ منٹ گمری بازار میں ایک 3 فٹ کے کھوکھے کے اوپر بیٹھ کر روز کروڑوں کا کاروبار کرتے رہے۔ دوسرے اینگل سے دیکھ لیجئے، محنت، سمجھا جاتا ہے کہ محنت جو ہے وہ پھل لاتی ہے، اور ایسی ایسی چیزیں جو ہیں وہ چسپاں کی گئی ہیں قرآن مجید میں۔ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے جا کے وہ آیت، لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کو وہی ملے گا جو محنت کی ہوگی۔ وہ صاف آیت آخرت کے بارے میں ہے، لیکن ہم اس کو چشمہ کرتے رہتے دنیا پر، محنت کرا کرو، محنت کریا کرو، اللہ تعالیٰ بڑا تنو ادا اجر دے گا۔ بالفعل ہمارا کیا ہے؟ یعنی کاروباری حلقوں کے اندر یہ عام ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا، آپ کئی دفعہ بولا بھی ہوگا کہ یار فلانا بندہ جڑا نا بس وہی قسمت ہی ماڑی ہے، وہ سونے نو ہاتھ لاوے تو مٹی بن جاتا، اور اس کے مقابلے میں کئی ایسے لوگ جو ہیں مشہور ہیں کہ وہ مٹی کو ہاتھ لگائیں تو سونا بن جاتا ہے۔ اب اس کی قرآنک ڈسکرپشن پڑھیے، مزہ آ جائے گا آپ کو۔ من کانا یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا، جس نے بھی جو بھی دنیا کا خواہش مند ہوا، یعنی دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کا، ہم اسے دنیا ہی میں جلدی سے دے دیں گے، ما نشاء، اس کی خواہش کے مطابق نہیں، جتنا ہم چاہیں گے، لمن نرید، جس کے لیے ہم چاہیں گے۔ اگلی آیت پڑھیے، اگلا حصہ پڑھیے گا، ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کی ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، وہ اس میں داخل ہوگا بدحال ہو کر اور دھکے دے کر پھینکا جائے گا، ڈالا جائے گا۔ اور اگلی آیت پڑھیے، ومن اراد الآخرۃ، یہاں وہی لفظ سعی پھر آ رہا ہے، ومن اراد الآخرۃ، اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا، آخرت چاہی،
وَسَعَالَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے پروپورشنیٹ محنت کی، وَهُوَ مومن، بشرطے کہ وہ صاحب ایمان بھی ہو، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی صحیح، جن کی محنت اللہ تعالیٰ کے ہاں اپریشیٹ کی جائے گی۔ اور آبزرویشن بھی ہماری یہی ہے۔ لیکن یہ سیکولر ایجوکیشن جو ہے، یہ یعنی قرآن مجید کی اس آیت کو آ کر دنیا میں لوگوں کے سامنے بیان کرتی رہتی ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی، لیس الانسان الا ما سعی، لیس الانسان الا ما سعی، حالانکہ وہ آخرت کے بارے میں ہے، اور یہاں بھی کہا جا رہا ہے آخرت میں یس، جو شخص بھی آخرت کا ارادہ کرے گا اس کے پروپورشنیٹ محنت کرے گا، بشرطے کہ وہ صاحب ایمان ہو، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی محنت اللہ تعالیٰ کے ہاں اپریشیٹ کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے، کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ہر ایک کو ہم مدد دیتے ہیں، ہم ان کو بھی اور ان کو بھی عطا کرتے ہیں، عطا کرتے ہیں اپنی عطا میں سے، اپنی مہربانی میں، تیرے رب کی عطا میں سے۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور تیرے رب کی عطا پر کوئی پابندی نہیں ہے یا کسی پر بند نہیں ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو ہم کیسے فضیلت دیتے ہیں ان کو ایک دوسرے پر۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، البتہ آخرت بہت بڑی ہے درجات کے اعتبار سے بھی اور بہت بڑی ہے فضیلت کے اعتبار سے بھی۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بنانا۔ فتقعد مذموما مخذولا، ورنہ بیٹھا رہے گا تو ملامت زدہ ہو کر اور بے جرم یار و مددگار ہو کر۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر، بلکہ 5 مقامات کم سے کم آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق بندگی کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے، لیکن والدین کے حقوق کی تفصیل سب سے زیادہ اس مقام پر ہے، اور بہت خوبصورت مقام ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ فرمایا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا۔ اب حسن سلوک کیا ہے؟ حسن سلوک صرف فرما برداری نہیں ہے، حسن سلوک اس سے بہت آگے کی چیز ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر، اگر وہ دونوں تمہارے سامنے، اگر وہ پہنچے تمہارے سامنے بڑھاپے کو، احدہما او کلاہما، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں، فلا تقل لہما اف، یہ اف جو ہے، اف اوئے ہوئے، یہ بیزاری کا کلمہ ہے۔ ان کی پریزنس سے بیزار ہونا، ان کی کھانسی سے بیزار ہونا، ان کے پیشاب پخانے پر کنٹرول نہ ہونے اور سمیل آنے سے بیزار ہونا، ان کے ٹوکنے پر بیزار ہونا، ان کی موجودگی کو ناگوار سمجھنا، یہ کیا ہے؟ یہ ہے اف۔ فلا تقل لہما اف، تو تم ان سے اف تک نہ کہنا۔ وہ بڑی خوبصورت ایک آیت جو ہے، یہ سوشل میڈیا پر بھی گردش کرتی رہتی ہے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا، دیوار پر ایک کوا بیٹھا ہوا تھا، بیٹا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ابا جی کوا ہے۔ اس نے پھر پوچھا بیٹا وہ کیا ہے؟ کوا ہے۔ اس نے تیسری دفعہ پوچھ لیا گا بیزار ہو کر، بنا کر، ابا جی بتایا تو ہے کہ کوا ہے۔ باپ بڑا ڈپریس ہوا، اٹھ کے اندر چلا گیا، اندر سے اپنی ڈائری لے کے آیا اور اس کو بتایا کہ 30 سال پہلے اسی دیوار پر ایک کوا بیٹھا تھا، اور تم نے مجھے 50 دفعہ پوچھا تھا کہ ابا جی یہ کیا ہے، ابا جی یہ کیا ہے، اور میں نے 85 دفعہ تمہیں خوش ہو کر بتایا تھا، بلکہ اپنے دوستوں سے بھی کہا تھا کہ آج آپ کے بھتیجے نے 50 دفعہ مجھے ایک ہی سوال کیا، ابا جی یہ کیا، اور تم 3 دفعہ پر بگڑ گئے۔ تو والدین کی موجودگی سے بیزار ہونا اصل بات یہ ہے، جبکہ بچے کو دیکھ دیکھ کر والدین خوش ہو رہتے ہیں، اس کی حماقتوں کو بھی انجوائے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پورا خاندان جو ہے وہ بچے کی حماقتوں پر خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ کوئی حماقت کی بات کر رہا ہے، کوئی الٹی بات کہہ رہا ہے، کوئی الٹی حرکت کر رہا ہے اس سے، لیکن والدین کی معقول حرکتیں بھی جوان بیٹوں کو ناگوار گزرتی ہیں۔ اس وقت میں ریزن میں نہیں جاتا کیوں ناگوار گزرتی ہیں، پیچھے کون ہوتا ہے ان کو ناگوار کرنے والا، وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے بذات خود، لیکن بہرحال جو سامنے رزلٹ آ رہا ہے وہ کیا ہے کہ صاحب کو اب ناگوار گزر رہے ہیں اپنے والدین۔ کیا مصیبت ہے کہ روز روز جو ہے ان کو ہسپتال لے کے جاؤں،
اس کے لیے بڑے اچھے اچھے الفاظ ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے، مطلب کیا ہے کہ مر جائیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کرے۔ اصل میں ان کے لیے آسانی نہیں، وہ نوجوان کو اپنی آسانی کی فکر ہوتی ہے، لیکن الفاظ اچھے شوگر کوٹڈ استعمال کر رہا ہے، مطلب اس کا بھی یہی ہوتا ہے کہ والدین اب چلے جائیں یہاں سے، میرے لیے آسانی ہو جائے۔ بہت شرم کا مقام ہے ہمارے لیے کہ وہ والدین کہ جنہوں نے ہمارے لیے سب کچھ کیا، جب ہم چھوٹے تھے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، آج اگر وہ بوڑھے ہو کر ہمارے سامنے آئیں، کھا نہ سکے تو انہیں کھلائیں جیسے انہوں نے کھلایا تھا، پی نہ سکے تو پلائیں جیسے انہوں نے پلایا تھا، انہیں اسموتھ فیڈنگ بھی کی تھی، فیڈر سے بھی پلایا تھا، اور ماں نے تو پھر اپنا خون بھی نچوڑ کر جو ہے وہ تمہارے حلق میں نچوڑا تھا دودھ کی شکل میں۔ تو آج اگر وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، چل نہ سکے تو انہیں چلاؤ، سہارا دو، اور اٹھانا پڑے تو اٹھاؤ۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ والدین کے حقوق ہیں، ان پر کوئی احسان نہیں ہے، ری پیمنٹ ہے، انہوں نے یہ سب کچھ تمہارے لیے کیا تھا تو تم بھی کرو۔ تو اگر وہ دونوں یا ان میں سے ایک تمہارے سامنے آئے بڑھاپے کو تو انہیں اف تک نہ کہنا، بلا تنہرہما، اور انہیں ڈانٹنا مت، اور اگر ڈانٹنے کی اجازت نہیں ہے تو کیا مارنے کی اجازت ہوگی؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے نرم لہجے میں بات کرو، احترام اور عزت کے ساتھ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جناح کہتے ہیں یہ بازو کو، یعنی جو اگلا بازو ہے، یعنی اگلے پاؤں ہو یا اگلے بازو ہوں۔ پرندوں میں کیا یہ پر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، تمہارا اردو کا محاورہ کیا ہے؟ کسی کے لیے پر بچھانا۔ اور جانور جو ہے، پرندہ جو ہے، وہ اپنے پروں کے نیچے اپنے بچے کو لے کر اس کو ہر چیز پرووائڈ کرتا ہے، دانہ بھی لا کر وہیں اس کو کھلاتا ہے، گرمی اور سردی سے بھی وہیں بچاتا ہے، بلی کے حملوں کو بھی وہیں اس کو دبا کر بچاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ کمپلیٹ کوریج دینا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے کندھوں کو جھکائے رکھو ان کے سامنے، عزت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، من الرحمہ، شفقت کی بنا پر۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِی صَغِیرًا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے میری پرورش کی تھی جب میں چھوٹا تھا۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارے رب کو خوب معلوم ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ یعنی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بوڑھے والدین ہیں، وہ پرہیز نہیں کرتے، تو ان کی انٹرسٹ میں ذرا ان کے ساتھ سختی کرنا، لیکن ناگواری کے ساتھ، کہ کوئی میٹھی چیز گھر میں بنی ہے، بوڑھی والدہ جو ہے یا والد جو ہیں وہ تقاضا کرتے ہیں کہ مجھے بھی کھانے کو دو، لیکن آپ ان کی انٹرسٹ میں انہیں کھانے کو نہ دیں، لیکن اللہ سے ڈرتے ہوئے، تو کیا ہے؟ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے لیے بڑا بخشنے والا ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، والدین سے بات اب اقربا کی طرف چلی گئی، اور دو قرابت داروں کو بھی ان کا حق، اور مسکینوں کو اور مسافروں کو، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور اللے تللے نہ کرو۔ اب یہ ساری چیز جو ہے والدین کی حق تک تو کیا ہے؟ وہ تو تمہارے شریک ہیں، وراثت کے بھی شریک ہیں، لیکن قرابت دار کیا ہیں؟ اور یتیموں مسکینوں کو یہ سرپلس ویلیو کے ساتھ ہے۔ جب انسان کے پاس پیسے ہوں زائد تو پھر اگر وہ خرچ نہیں کرتا ان مدات میں تو کیا کرے گا؟ پھر پیسہ تو ٹپے گا اندر، وہ تو اظہار چاہے گا اپنا، پھر اظہار کیسے ہوگا؟ اللہ تللے کر کے۔ بچے کی شادی ہوگی تو پورے شہر میں پتہ ہوگا کہ فلاں صاحب کے بچے کی شادی ہے، اور وہاں پر پیسہ لگایا نہیں، بہایا جائے گا پانی کی طرح، اور اس کا نقصان کیا ہوگا کہ وہی وہاں پر کام کرنے والے، کمکمے لگانے والے، قالین بچھانے والے، کھانا سرو کرنے والے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کھانا ضائع کیسے کیا جا رہا ہے، اور ہمیں تو روکھی روٹی کھلانے کے لیے بھی وسائل نہیں ہیں اپنے بچوں کو، اور یہاں کئی ڈشز جو ہیں وہ ضائع کی جا رہی ہیں، اور شامیانے اور لائٹنگ اور طرح طرح کے فضول خرچیاں وہاں دیکھنے کو آئیں گی، تو وہاں ایک چیز کیا ہوگی کہ کھاتے پیتے لوگوں کے خلاف نفرت پیدا ہوگی غربا میں،
اور اب وہ ان کا پیٹ چاک کریں گے. آگے پڑھیے گا, ولا تبذر تبذیرا, اللہ تعالیٰ نہ کرنا, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, بے شک اللہ تعالیٰ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. اور جو شراب کی حرمت کا ہم ذکر پڑھ کے آئے ہیں وہاں بھی کیا تھا, انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر, بے شک شیطان تو چاہتا ہے کہ وہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان بغض و عداوت پیدا کر دے. ایک آدمی نے میرا کوئی کام کیا اور میں نے اس کو مزدوری دی, مجھے چبھے گی نہیں, اور اگر بائی چانس مجھ سے لے جائے, اگرچہ کمٹ میں نے کیا ہوگا نشے کے اندر, لیکن بہرحال مجھے غصہ آئے گا. اسی طرح شراب, اس میں انسان اپنے آپے سے باہر ہو جائے گا, کسی کا سر پھوڑ بیٹھے گا, کسی کی عزت ٹوٹ بیٹھے گا, پھر کیا ہوگا, لڑائی ہوگی. تو شیطان کا کام پورا ہو گیا. تو ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا, اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ, اور اگر تم خبر گیری نہ کر سکو ان کی اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں, یعنی آپ بڑے خوشحال تھے اور لوگوں کے ساتھ خیر بھی کیا کرتے تھے, مخیر تھے, لیکن آپ کا ہاتھ کسی وجہ سے تنگ ہو گیا, اب پھر آپ کے پاس وہ جو لوگ پہلے آپ سے امداد لیتے تھے وہ پھر آ گئے, اب بگڑ کر ان سے بات نہ کرو, سنو آپ کھان نہیں پئی, روٹی کھان نہیں پئی ہے, تو ہڑ کو منگن آ گیا, نہیں. قل لہم قولا میسورا, تو ان کے لیے ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرو. ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک, یہ محاورہ ہے کہ یہ ہاتھ جو ہے وہ گردن کے ساتھ بندھ گیا ہے تو اب جیب میں نہیں جاتا. تو ولا تجعل یدک مغلولۃ, اور نہ بنا اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا الی عنقک, اپنی گردن سے, ولا تبسطھا کل البسط, اور نہ ہی اس کو بالکل کھلا چھوڑ دے, فتقعد ملوما محسورا, کہ ملامت زدہ اور حسرت میں مبتلا ہو کر بیٹھ جاؤ. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, بے شک تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ناپ تول کے دیتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا, یقیناً وہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے اور ان سے خبردار ہے. یعنی یہ لٹریچر جو ہے یہ, چونکہ اس کے پیچھے ہر دور میں وہ بے دین لوگ رہے ہیں اور انہوں نے محاوروں کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا انکار اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری جو ہے وہ ڈال دی ہوئی ہے. آپ نے سنا ہوگا محاورہ خدائی ونڈ تے محمدی ونڈ, سنا ہو نا, اور اس پہ سینس کیا ہے کہ محمدی ونڈ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ مبنی بر عدل ہوتی ہے اور خدائی ونڈ انی ہوتی ہے. یعنی ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جہاں سے چاہتا ہے دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اندھا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ میری نیڈز کیا ہیں اور ویسے ہی اس نے مجھے کبھی کم دے دیا کبھی زیادہ دے دیا. نہیں, اس نے اس پوری کائنات کا نظام چلانا ہے. اور ہر شریف آدمی جو ہے ہم میں سے وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ڈسپیرٹی پیدا کی ہے اکنامکلی, کہ کوئی انتہائی غریب ہے کوئی انتہائی دولت مند ہے, تو آگے جا کر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ سخرین, یہ ہم نے سروسز کے لیے کیا ہے. اگر سارے ہی صاحب ثروت ہو جائیں, میں بھی رانی تو بھی رانی, تو پھر کون بھرے گا پانی. تو یہ ہماری جو سروسز ہم ایک دوسرے سے لیتے ہیں اور یہ نظام دنیا کا چل رہا ہے جس کی بنیاد پر, اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ ڈسپیرٹی بنائی ہے. اندھا اور بہرا ہونے کی وجہ سے معاذ اللہ نہیں ہے. ان انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا, بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا بھی ہے اور ان سے خوب خبردار بھی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ